السلام علیکم سکس کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز وقت بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ڈیئر لیکچر نمبر 4 ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں 6 کلاس کے سبجیکٹ اردو کے چیپٹر نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے نعت۔ چیپٹر نمبر 2 ہے نعت۔ 6 کلاس نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے ہم ان مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ سبق نمبر 2 نعت، الفاظ، معنی۔ درگزر، معاف کرنا، بد اندیش، برا چاہنے والا، ملجا، پناہ گاہ، ماوا، مدد کرنے والا، کندن، خالص سونا، کایا، روپ یا حالت، بیڑا، کشتی، زیر و زبر کرنا، طے و بالا کرنا، شیر و شکر کرنا، بہت دوستی کرنا، کرن، زمانہ، مس خام، کچا، تانبا۔ اب ہم اشعار کی تشریح کریں گے اور دیکھیں گے کہ شاعر نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ ویسے تو تمام نبیوں نے اپنا فرض ادا کرنے کی خاطر بے حد تکالیف برداشت کی ہیں، ان تکالیف کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، رحم کرتے سب پر، اور اسی لیے ان کو رحمت کا لقب دیا گیا۔ وہ غریبوں کو ظلم سے بچاتے اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ شعر: مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی ایک جیسی مدد کرتے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی ایک جیسی مدد کرتے اور دشمنوں کی تکالیف بھی دور کرتے۔ دوست یا دشمن سب کی مدد کرتے، اس لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کے لیے کہتے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فقیروں اور ضعیفوں کی اور کمزوروں کی آخری امید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان سب کی مدد کریں گے اور ضرورت پوری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور فرما دیا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بال برابر بھی نیکی کی، اسے ہر بال کے برابر نیکی ملے گی۔ خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غلطی کر کے نادم ہونے والے پر شفقت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اسے بھی معاف کر دیا۔ اس لیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھی چاہتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم اخلاق اور حکمت سے بہت سے قبائل کے درمیان پرانی جنگوں کو ختم کر کے صلح کروائی، دشمن دوست بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصفانہ فیصلے کی وجہ سے بہت سے قبائل میں جنگیں بھی ٹل گئیں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وحی یعنی قرآن ہی تمام مشکلات کا حل ہے، یہی وہ نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ شاعر کہتا ہے کہ عرب کی قتل و غارت کرنے والی قوم کو ایک انسانی دوست، مددگار، نیک سیرت اور مہذب قوم بنایا، جھوٹ اور سچ کے درمیان میں فرق کیا اور کہا کہ قرآن پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صرف 23 سالوں میں عرب کی صدیوں سے جاری برائیاں اور جنگیں ختم کر دیں اور انہیں نیک، رحم دل اور علم و ہنر کا ماہر بنا دیا۔ پھر عرب کے بعد باقی دنیا کو یہ پیغام پہنچایا اور اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی کشتی جو برائیوں کے سمندر میں تھی اس کو نیکی کے کنارے پر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عذاب کے بھنور سے نکالا اور رحمت والی جنت میں داخل کیا۔ کفر و شرک میں مبتلا قوم اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئی۔ یہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب تھا۔ وہ تشریح میں نے آپ کو پہلے زبانی پڑھ کے بتائی سمجھائی، اب میں آپ کو ریٹن بھی پڑھ کے سناؤں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں نظم کی تشریح کرتے وقت بتایا تھا کہ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم لوگ نظم کا نام لکھتے ہیں اور شاعر کا نام لازمی لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ نظم کا نام ہے نعت، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ شعر: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ ویسے تو تمام نبیوں نے اپنا فرض ادا کرنے کی خاطر بے حد تکالیف برداشت کی ہیں، ان تکالیف کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے اور رحم کرتے سب پر، اس لیے ان کو رحمت کا لقب دیا گیا۔ وہ غریبوں کو ظلم سے بچاتے اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ شعر: مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی ایک جیسی مدد کرتے اور دشمنوں کی تکالیف بھی دور کرتے۔ دوست یا دشمن سب ان کی مدد کرتے، اسی لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کے لیے کہا کرتے تھے۔ شعر: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کی اور کمزوروں کی آخری امید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی مدد کریں گے اور ضرورت پوری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور فرما دیا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بال برابر بھی نیکی کی، اسے ہر بال کے برابر نیکی ملے گی۔ شعر: خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غلطی کر کے نادم ہونے والے پر شفقت کی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اسے معاف کر دیا۔ اس لیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھی چاہتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ شعر: مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم اخلاق اور حکمت سے بہت سے قبائل کے درمیان پرانی جنگوں کو ختم کر کے صلح کروائی، دشمن دوست بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصفانہ فیصلے کی وجہ سے بہت سے قبائل میں جنگیں ٹل بھی گئیں۔ شعر: اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے جب وحی نازل ہوئی اور دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وحی یعنی قرآن ہی تمام مشکلات کا حل ہے، یہی وہ نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے۔ شعر: مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ عرب کی قتل و غارت کرنے والی قوم کو ایک انسانی دوست، مددگار، نیک سیرت اور مہذب قوم بنایا، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کیا اور کہا کہ قرآن پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ شعر: عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 23 سالوں میں عرب کے صدیوں سے جاری برائیوں اور جنگیں ختم کر دیں اور انہیں نیک، رحم دل اور علم و ہنر کے ماہر بنا دیا، اور پھر عرب کے بعد باقی دنیا کو یہ پیغام پہنچایا اور اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ شعر: رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی کشتی جو برائیوں کے سمندر میں تھی اس کو نیکی کے کنارے پر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عذاب کے بھنور سے نکالا اور رحمت والی جنت میں داخل کیا، اور کفر و شرک میں مبتلا قوم اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئی۔ یہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب تھا۔
تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اچھے سے یاد کریں گے. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.